ہے فدق کے معاملے میں جیسے انہوں نے فرمایا کہ ایک کنواں تھا یا باغ تھا، اور لیکن پھر یہ بھی فرما دیا کہ اس کی کمائی اتنی تھی کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ یہودی سے کہتے تھے کہ اللہ ادھر بھی لے کے جاؤ، اپنا بھی سال کام چلاتے تھے. ایسا نہیں ہے. یہ باغ فدق یہ غلط العام ہو گیا. یہ فدق ایک باغ نہیں تھا، ایک جاگیر کا نام ہے، ایک جاگیر. اس کا حدود اربع ہے. اور حدود اربع کب ہے؟ جب حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہمارے ساتویں امام جب گئے ہیں مدینے سے بغداد ہارون رشید کے زمانے میں، تو ہارون رشید نے ان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ بنی ہاشم میں اور جو ہمارے درمیان میں بنی عباس میں اختلاف چل رہے ہیں، ہم ہیں تو کزن خاندان، اختلافات ختم کر دیے جائیں. تو امام نے فرمایا آپ کیا پیشکش کرتے ہیں آپ؟ تو ہارون رشید نے کہا کہ میں حکومت تو نہیں دوں گا آپ کو، ظاہر ہے وہ تو اس کے تو ہم لڑائی جھگڑے کی ہیں، لوگوں کو مارا پیٹا ہے، حکومت تو نہیں دوں گا آپ کو، ہاں میں فدق دے دیتا ہوں آپ کو. آپ بتائیں فدق آپ کا اس کا جو ہے نا باؤنڈریز کیا ہیں؟ فدق میں آپ کو واپس کر دیتا ہوں، آپ کا حق ہے، میں مانتا ہوں واپس کر دیتا ہوں. تو امام موسیٰ کاظم نے کچھ پوائنٹس کے نام بتائے کہ یہاں سے یہاں تک، یہاں سے یہاں تک، یہاں سے یہاں تک یہ ہمارے فدق کی جاگیر ہے. اور خدا کی عزت کی قسم ہماری کتابوں میں صحیح ترین جملے موجود ہیں ہارون رشید کے عباسی. وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر میں نے یہ فدق آپ کو دے دیا تو میں حکومت کیسے چلاؤں گا اپنی. یعنی فدق ایک کنویں کا نام نہیں ہے، ایک باغ کا نام نہیں، ایک ریاست ہے، ایک جاگیر ہے. اور وہ اتنی بڑی جاگیر تھی کہ کئی سال کے بعد ایک عباسی حاکم کہ جو اپنے ظلم میں معروف تھا، کہ جس کے ہاتھ پر خون ہے امام موسیٰ کاظم کا، وہ ان سے کہہ رہا ہے کہ اگر میں یہ آپ کو دے دوں تو میں حکومت کیسے چلاؤں گا. یعنی اس کی اتنی انکم تھی. تو باغ نہیں تھا، وہ کنواں نہیں تھا، ایک بڑی ریاست تھی. اور جو مفتی صاحب نے فرمایا کہ وہ جناب سیدہ راضی گئی ہیں، ایسا نہیں ہے. وہ باقی بلی صاحب نے لکھا ہو، میں اہل سنت کے مسائل سے میرے فون میں موجود ہیں، کیونکہ ہمارا کام اس طرح آرگیومنٹ کرنا، انٹرفیئر ڈائلاگ میں کہتا رہتا ہوں کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب دوسرے حاکم دو عمر بن خطاب حکومت سنبھالتے ہیں تو وہ حضرت امام علی اور حضرت عباس ان کو بلاتے ہیں اور ان دونوں کے بارے میں کہتے ہیں. وہ جو آیت پڑھی تھی انہوں نے کہ رحماء بینہم، کہ اس کا مطلب یہ الگ ہے. یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب کے سب شیر و شکر تھے، اختلافات رہے آپس میں، دلوں میں بھی معاملات رہے. کیسے؟ اب ان کی مرضی ہے کہ باقی مجلس کی بات مانیں یا حضرت عمر بن خطاب کی بات مانیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے علی اور اے عباس، میں جانتا ہوں کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ جب فاطمہ آئی تھی فدق کا سوال کرنے کے لیے اور ابو بکر نے یہ کہا تھا کہ ما ترکنا ہو صدقہ، جو ہم نے چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے، اس کے بعد فاطمہ بھی ناراض ہو گئی اور تم دونوں نے بھی ابو بکر کو کاذب، خائن اور جھوٹا، اس طرح کے لفظ ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے، میں نقل کر رہا ہوں صرف، اس طرح کے لفظ ہیں، وہ موجودہ سخت ترجمے ہیں اس کے. تم یہ سمجھتے تھے، حالانکہ وہ ایسے نہیں تھے، حالانکہ وہ صدیق تھے، فلاں تھے. انہوں نے اور پھر فرمایا کہ تم میرے بارے میں بھی یہ سمجھتے ہو. حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت عباس سے کہہ رہے ہیں کہ تم میرے بارے میں بھی یہی سمجھتے ہو کہ شاید میں خائن ہوں، میں کاذب ہوں، میں فلان ہوں، حالانکہ میں ایسا نہیں ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر کو پتا تھا کہ ان دونوں شخصیات کے دل میں، ان کے لیے اور حضرت ابوبکر کے لیے، اس طرح کے جذبات موجود ہیں. اور الامامہ والسیاست اور الفاروق اور بہت کتابیں موجود ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے جب حضرت ابوبکر سے سوال کیا. ہمارے یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ کر دوں میں آج آپ کے توسط سے. فدق کسی زمانے میں بھی وراثت کا مسئلہ تھا ہی نہیں، مسئلہ نہیں تھا وراثت کا، یہ مسئلہ کا تھا ہی نہیں. اس کیوں نہیں تھا؟ یہ مفتی صاحب کا کپ رکھا ہوا ہے، گلاس رکھا ہوا پانی کا، یہ اٹھا کے اگر میں یہاں پہ چھپا لوں اپنے دامن میں اور پھر اس کے بعد میں آپ کے بیٹے جب آئیں گے نا وراثت والے تب دوں گا ان کو، اور بعد میں چھپا لوں کہ وراثت نہیں دینی مجھے، تو یہ کہیں گے بھائی یہ وراثت نہیں ہے، یہ میری ملکیت ہے. وراثت وہ ہوتی ہے کہ جو ان کے والد صاحب کی طرف سے یا تو وہ وصیت کر کے جائیں کہ یہ اس کو دے دینا، یا بغیر وصیت کے مرے اور اس کے بعد کوئی شخص جو ہے وہ ان کی تقسیم کر دے، وہ وراثت میں جاتی ہے. کسی شخص کی زندگی میں ہی اگر کوئی شخص اپنی اولاد کو کوئی شے دے دے تو وہ اس کے مرنے کے بعد وراثت میں نہیں جاتی ہے. یہ مسئلہ جو ہے وہ وراثت کا تھا ہی نہیں، یہ تو غلط العام مشہور کر دیا گیا، جس کی زد میں مفتی صاحب بھی آ گئے کیونکہ انہوں نے بھی اسی پہلو پہ غور کیا کہ وراثت کا مسئلہ تھا، اور بہت سے عوام آ گئے. جب خیبر فتح ہوا، مال فے وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے رسول کو بغیر جنگ کیے مل گیا. تو جب وہ آیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اور قرآن مجید کی آیت آ گئی کہ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، کہ تم اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے دو. تو جناب سیدہ کو بلایا اور کہا اور تحریر لکھ کے دے دی کہ میں ہبہ کر رہا ہوں یہ فدق سیدہ کو. تو اپنی زندگی میں دے دیا تھا. وراثت کا تو مسئلہ یہ جناب سیدہ کی ملکیت تھی. وراثت اور ملکیت دو الگ الگ چیزیں ہیں. اگر ایک لمحے کو مان لیا جائے، وہ آرگیومنٹ جو کہہ رہے تھے کہ ازواج کوئی ملتا، چچا بھی آتے، فلاں بھی آتے، وراثت میں جاتے نا، وراثت تو ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے. فدق جو ہے وہ سراسر قبضے کا مسئلہ ہے کہ جناب سیدہ کا اختیار تھا. حکومت تبدیل ہوئی تو وہ جو وہاں پر عمال تھے ان کو تبدیل کر دیا گیا اور وہ چلے گئے سرکاری قبضے میں. جب سرکاری قبضے میں گئی تو جناب سیدہ نے کسی جگہ پر جا کر
اپنے خطبے میں یہ نہیں کہا کہ میں فدق کی وراثت طلب کرنے آئی ہوں، یہاں تک کہ حاکم اول نے کہا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ولا نورث ما ترکناه صدقہ، جب انہوں نے یہ حدیث بیان کی تو تب انہوں نے وراثت کے حق میں دلائل دیے، ورنہ اس سے پہلے وراثت کا حق نہیں کہا، کہا کہ میری ملکیت ہے تم نے، اور آپ تاریخ پڑھیں، اور میں آپ سے کہوں صاحب آپ بھی ذرا کچھ دیر وقت نکال کے پڑھیے تاریخ۔ قضیہ کیا تھا؟ قضیہ یہ تھا جناب سیدہ گئی ہیں اور انہوں نے پہلا سوال یہ کیا ہے کہ اے ابا بکر، آپ نے، میں نے سنا ہے کہ آپ نے میرے عمال کو، میرے مزدوروں کو وہاں سے ہٹا کر اپنے مزدور لگا دیے ہیں، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ میری ملکیت ہے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ آپ کو ان سے کیا چاہیے، اگر عمال میرے ہوں یا آپ کو، آپ کے کیا فرق پڑتا ہے، کام تو ہو رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب یہ جس دن سے ہمیں ملا تب سے ہم اس کے 3 حصے کرتے ہیں، ایک ان عمال کو دیتے ہیں، ایک ہم عوام المسلمین کو دیتے ہیں، اور تیسرا جو ہے وہ ہم اہل بیت اور ہمارے جو قرابہ امن میں تقسیم کرتے ہیں۔ اگر آپ نے عمال تبدیل کر دیے تو کوئی نظام بدل جائے گا۔ اس کے بعد جب یہ کہا کہ آپ کل تشریف لائیے گا، بیوی نے کہا کہ عمال میرے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں یا ان سے مجھ سے رابطے میں ہیں کہ ہم کیا کریں، لہٰذا آپ اس کو مسئلے کو حل کریں۔ تو اگلے دن طے یہ پایا کہ اگلے دن تشریف لائیں، میں اکابر صحابہ کو بلاؤں گا، ان کے سامنے یہ مسئلہ بیان کیا جائے گا۔ تو اگلے دن باقاعدہ اپوائنٹمنٹ طے تھا کہ انہوں نے مسجد میں جانا ہے اور سوال کرنا ہے۔ جب آپ گئی وہاں پر تو جب آپ نے دوبارہ اپنا موقف پیش کیا، اس پر حاکم اول نے یہ حدیث پیش کی کہ اللہ کے رسول نے صرف مجھے کہا تھا، یعنی خبر واحد ہے کہ میں تھا اور وہ تھے، اور انہوں نے یہ مجھے جملہ کہا تو میں نے اس کو یاد کر لیا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر وراثت والا قانون مان بھی لیا جائے تو میں اگر ایسا کوئی کام کرنا چاہوں گا تو میں اسے یہ حدیث سناؤں گا کہ جس کے متعلق ہوگی۔ امام علی کو سناتے اللہ کے رسول، جناب سیدہ کو سناتے کہ بیٹی تم نے وراثت طلب نہیں کرنی کیونکہ میں صدقہ نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت عباس کو بلاتے یا ازواج کو بلاتے، سب تمام ازواج آ جاؤ، خبردار میرے بعد کوئی وراثت نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس شخص کو سنائی جس کا تعلق وراثت سے بندہ نہیں تھا۔ تو لہٰذا ہم اس حدیث کو بھی نہیں مانتے اور مسئلہ فدق کو وراثت نہیں مانتے۔ ہاں، ہبا کی ملکیت پر قبضہ کیا، یہاں پہ ہمارا اختلاف ہے۔